سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دنیا سنیت کے نام۔ حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل سنت والجماعت کی متفقہ اور اجماعی عظیم شخصیت ہے اور پیرا ہے، میر میرا ہے، بلکہ سید الاولیاء شہنشاہ اولیاء ہے، اور پورے اہل سنت والجماعت کا ان کی عظمت پر، ان کی رفعت پر، ان کی شان، ان کی رفعت و بلندی پر اجماع ہے۔ تمام اہل سنت دل سے جنہیں مانتے ہیں، بلکہ تمام پیروں کے سردار اور اصل اور اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھنے والی ذات سرکار شہنشاہ قطب الاقطاب غوث الاغواث میر میرا پیر پیرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تمام اہل سنت آپ کو بڑے پیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور واقعی میں آپ بڑے پیر ہی ہیں، چاہے وہ سرکار خواجہ اجمیر ہو، چاہے وہ سرکار تاج الاولیاء ہو، چاہے وہ سرکار نظام الدین ہو۔ تمام اولیاء اکرام اپنی گردن خم کیے ہوئے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ تو عظیم ولی کامل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے شاہکار، اہل بیت کے عظیم فرد ہیں، اہل بیت رسول اللہ کی اولاد مبارکہ میں سے، بلکہ امام حسن کی اولاد میں سے ہے، سرکار علی کی اولاد میں سے ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 175 پر فرماتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں حدیث میں جن فرقوں کے بارے میں تذکرہ آیا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اس میں سے ایک جنتی ہوگا، باقی 72 گمراہ ہوں گے۔ تو حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام فرقوں کی نشاندہی فرمائی اور یہ بتایا کہ حق کون ہے، ناجی فرقہ کون ہے، جنتی کون ہے اور گمراہ فرقہ کون ہے۔ فرماتے ہیں فَأَصْلُ 73 فِرْقَةً 10 اہل السنة والخوارج والشیعہ والمعتزلہ والمرجیہ والمشبہہ والجہمیہ والضراریہ والنجاریہ والكلابية. فأهل السنة طائفة واحدة، والخوارج 15 فرقة، والمعتزلة 6 فرق، والمرجئة 12 فرقة، والشيعة 32 فرقة، والجهمية والنجارية والضرارية والكلابية كل واحدة فرقة واحدة، والمشبهة 3 فرق، فجميع ذلك 73 فرقة على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم۔ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت یہ ایک عظیم جماعت ہے اور ایک جماعت ہے، اور باقی جتنے فرقے ہیں وہ فرقے ہیں۔ جیسے خوارج 5 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، معتزلہ 6 میں، مرجئہ 12 فرقوں میں، شیعہ 32 فرقوں میں، جہمیہ نجاریہ ضراریہ کلابیہ ان میں سے ہر ایک فرقہ ہے، اور مشبہہ 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور یہ تمام کے تمام 73 فرقے ہوئے۔ آگے فرماتے ہیں اما الفرقۃ الناجیہ فہی اہل السنۃ والجماعہ۔ فرماتے ہیں کہ اب سنو نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے اور اہل جنت کون ہے۔ فرمایا اما الفرقۃ الناجیہ فہی اہل السنۃ والجماعہ۔ فرماتے ہیں کہ ناجی فرقہ، نجات پانے والا فرقہ، جنتی فرقہ وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اور فرماتے وقد بجنا مذهبهم واعتقادهم على ما قدمنا ذکرہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اور ہم نے مذہب اہل سنت اور اس کے اعتقادات، اس کے عقیدوں کو پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے الگ ہیں اور دوسرے جو فرق باطلہ ہیں، باطل فرقے ہیں، ان کے عقائد الگ ہیں، سب کے الگ الگ عقیدے ہیں۔ اہل سنت والجماعت وہ مقدس جماعت ہے جس کے عقیدے قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور صحیح ہے۔ باقی جتنے فرق باطلہ ہیں، چاہے وہ خوارج ہو اور رافضیہ ہو یا شیعہ ہو، تمام کے تمام جن کے عقائد برے ہیں، جن کے عقائد گمراہ ہیں، وہ گمراہ فرقے ہیں۔ فرماتے ہیں شیعہ بھی گمراہ فرقہ ہے۔ حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک جماعت کو حق جماعت قرار دیا، اہل سنت والجماعت، سنی جماعت، اور باقی تمام جماعتوں کو، تمام فرقوں کو باطل قرار دیا اور گمراہ قرار دیا۔ اور جن فرقوں کو سرکار غوث پاک نے گمراہ قرار دیا ہے ان میں سے شیعہ ایک فرقہ ہے، شیعہ بھی ایک فرقہ ہے، رافضی بھی ایک فرقہ ہے، کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعہ کو گمراہ قرار دیا
رافضی فرقے کو گمراہ قرار دیا اور اس کی اور تفصیل بیان فرمائی. انما قیل لها الشیعہ، شیعہ کو شیعہ کہتے کیوں ہے؟ کہا لأنها شیعت علی رضی اللہ عنہ وفضلوه علی سائر الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. فرماتے ہیں کہ شیعہ کو شیعہ اس لیے کہتے ہیں، شیعہ کا معنی ہوتا ہے محبت میں غلو کرنا، زیادتی کرنا. اور یہ جو فرقہ ہے شیعہ، انہوں نے سرکار مولا کائنات کی محبت، علی پاک کی محبت میں بظاہر اتنی غلو کی، اتنی زیادتی کی کہ تمام صحابہ پر انہیں افضل بتا دیا. حضرت ابوبکر صدیق ہو، چاہے حضرت عمر ہو، چاہے حضرت عثمان ہو، تمام صحابہ پر حضرت مولا کائنات کو فضیلت دے دی. حالانکہ ایسا اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے افضل نبیوں کے بعد اس امت میں سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم ہے، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر چوتھا نمبر خلیفہ چہارم حضرت سرکار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ ترتیب اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے. تمام اہل سنت کے علماء اسی ترتیب کو بیان کرتے آئے ہوئے ہیں، اور جو شیعہ حضرات ہیں اس کے علاوہ الٹی ترتیب بیان کرتے ہیں، اور دوسرے بہت سارے غلط عقیدے ہیں جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں بیان فرمائے ہیں. گزارش یہ ہے اہل سنت والجماعت کے تمام لوگوں سے، تمام افراد سے، کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی یہ کتاب غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 اور صفحہ نمبر 179 پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی سرکار کی اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کر کے اپنے آپ کو گمراہ فرقوں سے بچائیں. مثلا شیعہ فرقوں سے بچائیں. شیعہ فرقے کا عقیدہ باطل ہے اور اہل سنت والجماعت فرقے کا عقیدہ حق ہے. یہی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، جو مولا علی کی اولاد میں سے ہیں. ہمیں حضور نے فرمایا 2 چیزوں کو تم میں چھوڑ جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامنا، جو ان کو مضبوطی سے تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. پہلا قرآن ہے، دوسرا اہل بیت ہے. سرکار غوث پاک اہل بیت کے عظیم فرد ہے، لہذا آؤ سب کے سب مل کر سرکار غوث پاک کا دامن تھام لے تاکہ سنی بن کے رہے، شیعیت کی بو باس سے محفوظ رہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.